خود مختار ملک کے اوپر آپ نے اس طریقے سے بغیر کسی ثبوت کے کہ وہاں سے چدمبرم صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کی وزارت خارجہ کے اہلکار کہہ رہے ہیں، آپ نے بغیر ثبوت کے حملہ کیا اور وہاں پر نہتے ایک انسانوں کو شہید کیا. ایک تو چیز یہ. دوسرا، کشمیر پہ آپ کا غاصبانہ قبضہ جس کو 78 سال ہو چکے ہیں، وہاں پر آپ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کر چکے ہیں. خواتین کی عصمت دری، پیلٹ گنز کا استعمال، وہ اپنی جگہ. تیسرا، اب پروو ہو چکا ہے کہ آپ پراکسیز کو یوز کرتے ہیں اور ٹیرر فائنینسنگ کرتے ہیں. تو کس طریقے سے پاکستان ان چیزوں کو کمپائل کر کے بھارت کے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیے کمپلیشن میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے اور میں سمجھتی ہوں ہوگی بھی نہیں، کیونکہ اس وقت ہماری سفارتکاری ہر سطح پہ عروج پہ ہو، چاہے جنرل عاصم منیر کی کانسٹنٹ سٹی ڈپلومیسی ہو، دوسری ڈپلومیسی ہو، ہمارے ٹیرفز کی کامرس کی چل رہی ہو، فائنانس کی چل رہی ہو، بلاول بھٹو زرداری کا عملہ، سارے کے سارے ایک محاذ پکڑے ہوئے ہیں جی. شہباز شریف پرائم منسٹر، وہ ریجن میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت متحرک ہے، وہ پورے ریجن میں بار بار ملاقاتیں کر رہے ہیں خطے میں پرائم منسٹر. تو یہ ہر لیول پہ محاذ پاکستان نے پہلی دفعہ بڑے شاطر اور متحرک انداز میں پکڑا ہوا ہے. اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس کا دامن، کیونکہ ہندوستان کی جو جارحانہ ایکٹیویٹی اور رویہ ہے وہ میں سمجھتی ہوں جاری رہے گا، کیونکہ وہ تو اب پاکستان کے وجود پر بھی ان کو تکلیف ہونے لگی ہے. ظاہر ہے ان کے جی نہیں، ظاہر نہیں ہے، ان کے بی جے پی کے خود کے پہلے پرائم منسٹر واجپئی صاحب نے آ کے اس بات کا اعتراف کیا تھا مینار پاکستان پر کہ وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں. تو یہ مودتوا، یہ گجرات والا ماڈل انڈیا پہ امپوز ہو گیا ہے مودی سرکار کا. تو اس مودتوا میں تو ان کی سانس پھول گئی ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور آگے بھی ان کو لگ پتا جائے گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیونکہ ان کا ڈومیسٹک چورن نہیں بک رہا، نہیں بک پا رہا، سب ان سے سوال پوچھ رہے ہیں. کہہ لیں کہ آپ جھوٹ کی بنیاد پر، اب کتنی بالی ووڈ فلموں کی بنیاد پر، وہ تو اپنے دیکھیے انہوں نے عجیب و غریب حرکت کی ہے. انہوں نے اپنے سرونگ ملٹری آفیسرز کو ایک بالی ووڈ سٹائل انداز میں پیش کیا ہے پروموشن میں، جو کہیں نہیں ہوتا. اب تو گیم شو میں بھی بھیج رہے ہیں، آپ اندازہ کریں ساری دنیا مذاق اڑا رہی ہے. عجیب و غریب ان کی رسپانسز آ رہے ہیں. تو وہ بھی اپنے آپ کو اس وقت مجھے لگتا ہے وہ ایک اجتماعی شوق میں ہیں، اور ان کے ایئر چیف مجھے لگتا ہے ہائبرنیشن میں تھے، یا وہ خوف کا شکار تھے کہ کہیں ہمارے سسٹم ان کے جہاز کو بھی نشانہ نہ بنا لیں. تو اب انہیں خیال آیا، کو شوق ہوا تھا بیٹا، وہ شوق کا شکار تھے اور لمبی شدید ان کو ٹھیس پہنچی تھی ان کی قومی تشخص کو، ہر چیز کو، کیونکہ تو اب وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، مجھے اب ذرا ایک چیز سمجھائیے گا. انٹرنیشنل نہیں مان رہے، کوئی ملٹی لیٹرل ادارے کو نہیں مان رہے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، چاہے وہ WTO، کسی چیز کو نہیں مان رہے. کین یو ایلیبریٹ دس سینٹینس کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ مینس کہ دے کین پلان ٹو do something like پہلگام again, یا they can try to attack پاکستان again. میں ظاہر ہے میں اور آپ ان کی سوچ کے ذہن کے اندر تو نہیں گھس کے بیٹھ سکتے، لیکن پیٹرن سمجھتے ہیں. لیکن پیٹرن جو نظر آ رہا ہے ان کی، دیکھیے وہ یہ ڈیسپریٹ ہیں. جب کوئی جانور کو بھی خون لگ جائے تو وہ پھر دھاڑتا پھرتا. ان کا I'm sorry مجھے یہ لفظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کا دیکھیے مہذب یا سویلائز بہیویئر نہیں ہے. ان کا کوئی 21ویں صدی کا طریقہ کار نہیں ہے، نہ ان کی کوئی خارجہ پالیسی بچی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ دھجی میں ہے اس وقت. کہیں بھی ملک میں دیکھ، کسی بھی ملک کے حوالے سے دیکھ لیں، سوائے اسرائیل کے ان کا ساتھ دینے کوئی مستقل طور پر تیار نہیں ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو ان کا رویہ بار بار آ رہا ہے وہ اشتعال انگیز ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ دے لائک اے وونڈیڈ سولجر. تو اب وونڈیڈ سولجر بھی سوچتا ہے، لیکن وونڈیڈ اینیمل نہیں سوچتا، وہ پھر دھاڑتا ہے اور پھر آپ پر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے. تو افسوس سے میں کہوں گی کیونکہ ان کا بہیویئر سویلائز نہیں ہے تو ان کا رسپانس بھی شاید سویلائز نہ ہو. بٹ وی آر ریڈی فار اٹ، الحمدللہ. ٹھیک ہے، ابھی ملٹری سولوشنز کی طرف جا رہے ہیں، جس کا یہاں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے کسی چیز کا، چاہے کشمیر ہو یا تو اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو ان کو تو فورس پلس رسپانس ملے گا جی، انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ شہری رحمان صاحبہ.